آج ہم بات کریں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کو فنڈنگ کس نے کی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کو کتنی فنڈنگ ہوئی ہے. کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو فیصلے میں تحریک انصاف کی فنڈنگ کے بارے میں لکھا ہے صرف وہی فنڈنگ ہوئی ہے یا اس سے زیادہ فنڈنگ ہوئی ہے. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ کیا تحریک انصاف کے چیئرمین جناب عمران خان صاحب جوا بھی کھیلتے رہے ہیں جس کی وجہ سے ان پر آرٹیکل 62 اور 63 لاگو ہو سکتا ہے. اس پر بات کریں گے. پہلی بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو تحریک انصاف کے خلاف فیصلہ دیا ہے کہ تحریک انصاف کو ممنوع فنڈنگ ہوئی ہے. 350 سے زائد کمپنیز ایسی ہیں جنہوں نے تحریک انصاف کو فنڈنگ کی ہے اور کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو ان کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ دوسرے ممالک کے شہری ہیں، انہوں نے بھی پاکستان کی جماعت تحریک انصاف کو فنڈنگ کی ہے. اور اس بات کو تحریک انصاف تسلیم کرتی ہے کہ جی ہاں ہمیں فنڈنگ ہوئی ہے اور ہم یہ فنڈ جاری رکھیں گے. بلکہ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب خود اور ان کے جو باقی رہنما ہیں وہ بھی اس بات کو بڑی ڈٹائی کے ساتھ تسلیم کرتے ہیں کہ جی ہاں ہمیں فنڈنگ ہوئی ہے اور یہ فنڈنگ ہم جاری رکھیں گے، اس بات کو تسلیم کرتے ہیں. لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا صرف یہی فنڈنگ ہوئی ہے جس کو الیکشن کمیشن آف پاکستان یا تحریک انصاف ڈکلیئر کر رہی ہے کہ اتنی فنڈنگ ہوئی ہے، یا اس سے علاوہ بھی کچھ ہے جس کو ظاہر نہیں کیا گیا. کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے سے مطمئن نہیں ہیں، سیٹسفائیڈ نہیں ہیں، کیونکہ ذرائع کا یہ بتلانا ہے کہ یہ صرف ریکارڈڈ فنڈنگ کا فیصلہ آیا ہے. اس کے علاوہ بہت ساری فنڈنگ ایسی ہے جس کا ریکارڈ ہی نہیں ہے، جس کا ریکارڈ الیکشن کمیشن کے پاس بھی نہیں ہے، ان کو دیا ہی نہیں گیا، وہ فنڈنگ بھی ہوئی ہے. کیونکہ الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ دیا کہ تحریک انصاف کو اتنی بڑی ملینز ڈالر جو ہے تحریک انصاف کو فنڈنگ ہوئی ہے، یہ بات اتنی سادہ اور صاف نہیں ہے کہ ایک جماعت کو فنڈنگ ہوئی ہے اسے سب کچھ اٹھا کے ایک ادارے کے سامنے رکھ دیا، الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے رکھ دیا کہ جی ہاں یہ ہمیں فنڈنگ ہوئی ہے، آپ اس کے اوپر فیصلہ دیں. ایسا نہیں ہے، بلکہ بینکنگ ذرائع کے علاوہ بھی فنڈنگ ہوئی ہے. جی ہاں، اس میں ہنڈی بھی استعمال ہوئی ہے، اس میں ہیرے اور جواہرات کا تبادلہ بھی ہوا ہے. یہ صرف ملک ریاض صاحب نے جو ابھی گفٹ کی تھی کچھ انگوٹھیاں بشرا مانیکا صاحبہ کو، صرف وہی ہیرے کی انگوٹھیاں نہیں چلی ہیں، بلکہ اس سے پہلے بھی تحریک انصاف نے ایسا کیا ہے. اور یہ ذرائع بتلا رہے ہیں، لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ تحریک انصاف نے آف دا ریکارڈ بھی بہت ساری فنڈنگ کی ہے جس کے ثبوت نہیں ہیں، جس کو ریکارڈ پہ نہیں لایا گیا. صرف اتنا ہی فنڈ نہیں ہے جو ظاہر کیا جا رہا ہے، اور یہ بھی بہت بڑی تعداد ہے. اتنا زیادہ فنڈ ملنا یہ حیران کن اور پریشان کن ہے معاملہ. وجہ یہ ہے کہ کیا کسی سیاسی جماعت کو اتنی فنڈنگ ہو سکتی ہے؟ کیا پاسبل ہے کہ لوگ اتنی فنڈنگ کریں؟ اگر ہوتا تو 2008 سے 2013 تک تحریک انصاف تو اتنی کوئی منظم جماعت بھی نہیں تھی، کوئی اتنی بڑی پاپولر جماعت بھی نہیں تھی سیاسی سطح پر کہ اس کو فنڈنگ ہو سکتی. اس سے بڑی جماعتیں موجود تھیں، اس سے منظم جماعتیں بھی موجود تھیں. بلکہ تحریک انصاف ابھی بھی اتنی منظم نہیں ہے. پچھلے دنوں عمران خان صاحب جب لاہور تشریف لے گئے تو یاسمین راشد صاحبہ کو کہا کہ آپ لاہور کی سطح پر تنظیمی باڈی کو مکمل کریں، اور اپنے ایم پی ایز کو بھی کہا کہ آپ پنجاب کی سطح پر اپنی تنظیمی باڈیوں کو مکمل کریں. تو اتنی منظم جماعت بھی نہیں تھی، پھر فنڈنگ اتنی کس لیے؟ یہ بات سوچنے پہ مجبور کرتی ہے آدمی کو. اور اگر کوئی یوں کہے کہ ایک کرکٹر ہونے کی وجہ سے آپ زیادہ معروف تھے، عمران خان صاحب بہت مشہور تھے، لوگوں میں پاپولر تھے، اس لیے ان کو فنڈنگ ہوئی، تو عمران خان صاحب سے بڑے بڑے کرکٹر موجود ہیں. عمران خان صاحب تو اس وقت کرکٹ کھیلتے رہے جب میڈیا اتنا عام نہیں تھا، ہر آدمی کی میڈیا تک رسائی نہیں تھی، سوشل میڈیا تو تھا نہیں. تو بعد میں جو کرکٹر کرکٹ کھیلتے رہے
وہ زیادہ پاپولر بھی ہوئے. شاہد افریدی ہیں, شعیب اختر ہیں, وسیم اکرم ہیں, انہوں نے ایک بہت بڑا نام کمایا ہے کرکٹ کی دنیا میں. تو کرکٹ کی دنیا میں پاپولر ہونے والے سپر سٹارز بھی موجود ہیں, اور جو رفائی کام بھی کر رہے ہیں, اس کے باوجود بھی پی ٹی آئی کے مقابلے میں فنڈ ان کو بھی نہیں ملا ہے. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ بات اتنی سیدھی اور سادہ نہیں ہے. یہ بات سوچنے پہ آدمی کو مجبور کرتی ہے. اور پھر جو فوزیہ قصوری صاحبہ نے ایک انٹرویو دیا ہے, وہ کہتے ہیں نا کہ گھر کے بیدی نے لنکا ڈہا دی. فوزیہ قصوری صاحبہ تحریک انصاف کی بانی رکن ہیں. انہوں نے تحریک انصاف کے بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے. اگرچہ یہ الگ بات ہے, عمران خان صاحب کے ساتھ جو پرانے ساتھی وہ ساتھ چھوڑ گئے, یہ آدمی کے ہمارا دار ہونے کی نشانی ہوتی ہے کہ جو اس کے ابتدائی ساتھی ہیں وہ اس کے ساتھ چلتے رہتے ہیں, اس کے دوست اس کے ساتھ رہتے ہیں. جس کے دوست اس کے ساتھ چھوڑ جائیں, جس کے جوانی اور نوجوانی کے ساتھی ساتھ چھوڑ جائیں, تو لوگ کہتے ہیں یہ آدمی امانت دار نہیں رہا. اس میں کچھ نہ دال میں کالا ہے, جس کی وجہ سے اس کے ساتھی اس کو چھوڑ کر گئے ہیں. اکبر ایس بابر صاحب ہیں, انہوں نے تو خود کیس کیا ہے اس کے اوپر. اکبر ایس بابر صاحب نے کہا دال میں کالا نہیں بلکہ پوری دال ہی کالی ہے, اس کے تانے بانے کہیں اور سے ملتے ہیں. پھر ڈاکٹر فاروق احمد صاحب, پھر اویس غنی صاحب, اکبر ایس بابر صاحب, فوزیہ قصوری صاحبہ نے ابھی بیان دیا ہے. تو فوزیہ قصوری صاحب کا انٹرویو بڑا وائرل ہوا, اور اس کو سننے سے پتہ چلتا ہے کہ فنڈنگ کہاں سے ہو رہی تھی وہ ذرائع بھی معلوم نہیں ہے. انہوں نے کہا فنڈنگ $3 لاکھ جمع ہوئے ایک ہی فنڈ ریزنگ سے, ہمیں نہیں معلوم کہاں سے ہوئے, اور سال تک ہم یہ مانگتے بھی رہے ثبوت کہ کہاں خرچ کیے, وہ بھی نہیں بتایا. نہ پیسہ آنے کا پتہ ہے, نہ پیسہ جانے کا پتہ ہے کہ پیسہ گیا کہاں اور پیسہ آیا کہاں سے تھا. بتاؤں طلعت, ہمیں کینیڈا کے اندر ٹورانٹو میں ایک ایونٹ کے اوپر تھے جہاں پر میں موجود تھی, خان صاحب موجود تھے, اور اس ایونٹ کے اوپر انہوں نے کچھ کہا کہ شاید $3 لاکھ جمع ہوئے لوگوں نے جب لوگ پلیجز کر رہے تھے. اس کے بعد کوئی سال بھر تک پتہ نہیں چلا کہ وہ $3 لاکھ کہاں گئے. اب وہ کہاں گئے بھائی پیسے؟ ہم پوچھتے رہے ای میلز کے اوپر کہ بھائی یہ پیسے ٹرانسفر ہوئے نہیں ہوئے, خدا جانے اس کے بعد کیا ہوا. بٹ لائک آئی سیڈ طلعت, اٹس ناٹ پاسبل. اور خان صاحب کے اپنے نام سے جو اکاؤنٹس کھلے ہوئے, ہاؤ از اٹ پاسبل کہ پیسہ ان کے اکاؤنٹ میں ڈپازٹ ہو رہا ہے, انہی کے اکاؤنٹ سے نکل رہا ہے, انہی کا سگنیچر ہے, ہی از دا سگنیٹری ٹو دی اکاؤنٹ, اور ان کو نہیں معلوم. اور اگر اف دیٹ از دا کیس طلعت, اگر پہلی بات خان صاحب بہت غلط بیانیاں کرتے ہیں, آئی ایم سوری ٹو سے سو, اینڈ غلط بیانی از اے مائلڈ ورڈ دیٹ آئی ایم یوزنگ فار ہم. کافی لوگ اس چیز کو جھوٹا بھی کہہ سکتے ہیں, بٹ میں وہ نہیں کرنا چاہتی آؤٹ آف ریسپیکٹ فار ہیونگ ورک وتھ ہم فار سو مینی ایئرس. مگر ان کو سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے. ایک حد تک جھوٹ چلتا ہے غلط, بعد میں تو اللہ کا پرامس ہے کہ وہ ایکسپوز ہو جاتا ہے انسان. یہ اتنی غلط بیانی ان کو نہیں کرنی چاہیے. اتنا اندر دھن پیسہ آ رہا تھا, اور ایسے ایسے لوگوں سے آ رہا تھا جن کو ہم تو خیر جانتے بھی نہیں تھے, بٹ آبویسلی خان صاحب جانتے تھے, ان کے دوست تھے, ان کی ڈیلنگز تھیں عارف نقوی کے ساتھ, ابراج گروپ کے. اور اب یہ پلٹ کے کہہ دینا کہ جی وہ کیونکہ مسلمان ہے اس لیے اس کے خلاف کوئی کنسپریسی ہے, ناٹ ایٹ آل, سچ ربش دس از طلعت. پہلی دفعہ جو انویسٹیگیشن ابراج گروپ کے اور عارف نقوی کے خلاف شروع ہوئی ہے وہ UAE سے شروع ہوئی تھی. اس نے کوئی $300 ملین کے چیکس لکھے تھے جو باؤنس ہوئے. یہ امپیکٹ انویسٹمنٹ کرنے کے نام سے عارف نقوی نے ادھر ادھر سے جو پیسے بٹورے اور لوگوں سے پیسے لیے, انسٹیڈ ہی اسپینٹ اٹ آن luxury travels, buying properties in London, donating to his friends, whoever they may be, in whatever political parties, including Imran Khan, including maybe some others as well. وہ بھی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. بٹ اس کو یہ کہہ دینا کہ کیونکہ وہ مسلمان ہے, what مسلمان have to do with this? جو کرمنل ہے اس کا کوئی بھی فیت ہو طلعت, اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. پی ٹی آئی کو فنڈ کرنے والی قوتیں, پاور کون سی ہیں, یہ بات ذرا پریشان کرنے والی ہے, سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے لوگوں کو. اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ بات ہضم نہیں ہوتی کہ پی ٹی آئی نے اپنا سارا ریکارڈ اٹھا کر کے رکھ دیا کہ جی ہمیں یہ فنڈ ملے ہیں. نہیں, اس کے جس جماعت کے 300-350 سے زائد کمپنیوں سے رابطے ہیں, اس کے اور بھی بڑے رابطے ہوں گے, اور بھی اس کو بڑا کچھ حاصل وصول ہوا ہوگا جو کہ ظاہر نہیں کیا گیا. اب پی ٹی آئی کے جو اندر کے لوگ ہیں وہ ان باتوں کو ظاہر کر رہے ہیں کہ معاملہ کچھ اور ہے. ان کے بیانات یہ بار بار جو میڈیا پر چلایا جا رہا ہے نا آج پی ٹی آئی کو, اب یہ بھی ایک کوشچنیبل بات ہے کہ وہ کون سی پاور ہے جو پی ٹی آئی کو آج حکومت سے زیادہ میڈیا پہ رکھ رہی ہے.
ہوتا تو یوں آیا ہے، جو پارٹی جو لوگ حکومت میں ہوتے ہیں وہ میڈیا پہ بھی رہتے ہیں، اپوزیشن اکثر میڈیا پہ نہیں ہوتی، لیکن اس دفعہ عمران خان صاحب میڈیا پہ ہر وقت چھائے ہوئے ہیں، اس کے پیچھے پانی کی طرح پیسہ بہایا جا رہا ہے، کیا سوشل میڈیا پہ، میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، ہر طرف ایک ہی یلغار ہے کہ نوجوانوں کے ذہنوں میں یہ بات گھسا دو کہ عمران خان کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے دنیا. تو یہ بات آدمی کو پریشان اور سوچنے پہ مجبور ضرور کرتی ہے کہ یہ کہاں سے ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے. پاکستانی اسٹیبلشمنٹ تو عمران خان صاحب کا ساتھ چھوڑ گئی، نیوٹرلز ہیں، انہوں نے کہا آئین کے مطابق ملک چلاؤ، ہم تو اپنا کام کریں گے، آپ اپنا کام کرو، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. لیکن اس کے باوجود بھی وہ کون سی پاور ہے کہ جو بار بار عمران خان صاحب کو آگے لا رہی ہے؟ تو اس کے تانے بانے کہیں اور ہی جا کے ملتے ہیں. ڈاکٹر اسرار صاحب نے، ڈاکٹر حکیم سعید صاحب نے جو دہائیوں پہلے باتیں لکھی تھی وہ آج ظاہر ہونا شروع ہو گئی، ان کا انکشاف ہونے شروع ہو گئے ہیں، اور گھر کو آگ لگ رہی ہے گھر کے ہی چراغ سے. تو لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ دیا صرف اتنی ہی فنڈنگ ہوئی ہے، یہ بات ہضم نہیں ہو رہی. یہ بات سوچنے پہ مجبور کر رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو اس سے زیادہ فنڈنگ ہوئی ہے، اور فنڈ کرنے والے لوگ عمران خان صاحب پہلے کچھ اشارے کیا کرتے تھے انگلیوں کے ساتھ ایک خاص قسم کے، تو یہ اشارے اور یہ باتیں الجھی کچھ بتلا رہی ہیں کہ اس کے تانے بانے کہیں اسٹیبلشمنٹ کے، عالمی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل رہے ہیں، اور عالمی اسٹیبلشمنٹ پاکستان کو تباہ و برباد کرنے کے لیے کہیں عمران خان صاحب کو لانچ کر رہی ہے. اور دوسری بات، اہم بات، عمران خان صاحب کیا جوا کھیلتے ہیں؟ اس کا جواب عمران خان صاحب کا ایک اپنا انٹرویو ہے کہ جی ہاں وہ جوا کھیلتے ہیں، کھیلتے رہے ہیں، کھیلتے ہیں نہیں، کھیلتے رہے ہیں. انہوں نے سیاست میں آنے کے بعد جوا کھیلا ہے، اور ایک رقم اکٹھی کر کے انہوں نے قرضے اتارے ہیں. انٹرویو دیا ہے باقاعدہ کہ جوا کھیل کر کے انہوں نے رقم اکٹھی کی ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جو شخص جوا کھیلتا رہا وہ اس لائق ہے کہ وہ پاکستان کا حکمران بن سکے، یا اس کے اوپر آرٹیکل 62 63 لاگو نہیں ہوتا؟ یہ بات، اس بات کا فیصلہ تو پاکستانی عدالتیں کریں گی، لیکن یہ بات کوشچنیبل ضرور ہے کہ ایک آدمی جرائم کا مگرمچھ ہے، ہر طرف وہ اندھا دھند جرم کیے جا رہا ہے لیکن پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، اپنی مرضی سے چلتا ہے، جہاں جیسے دل کرتا ہے، بڑی ڈٹائی کے ساتھ، بڑے زور کے ساتھ وہ بھولی جا رہا ہے، جھوٹ بولتا ہے، جرائم کرتا چلا جا رہا ہے لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو یہ باتیں آدمی کو سوچنے پہ مجبور کر دیتی ہیں کہ کہیں نہ کہیں ضرور دال میں کچھ کالا ہے. مفتی سعید صاحب نے، جو تحریک انصاف کے ساتھیوں میں سے ہیں، جنہوں نے عمران خان صاحب کے نکاح پڑھائے ہیں، انہوں نے عمران خان صاحب کے بارے میں ایک انکشاف کیا، فنڈنگ کے بارے میں. وہ آنے والی ویڈیو میں اس کا تذکرہ آپ سے کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی کافی.